اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 25، جیسے کہ ہم ریویو ہم نے شروع کیا تھا آخری 10 صورتوں کا، 3 صورت ہم کر چکے ہیں تو، اور ہم ریویژن یوزلی ہمارا فوکس کس پہ ہے، ہم نے اسم کی 4 پراپرٹیز پڑھی ہیں، اس میں تھا اسٹیٹس، جینڈر اور نمبر اور تو اس میں ہم نے اسٹیٹس کا ایک دفعہ ہم نے شروع میں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی نا، قاتل داؤد جالوتا، تو اس کو بس تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس میں سے ایک ایگزامپل تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو اس میں ابتلا اس میں فیل ہے، اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کرنا کسی کو نا، ٹیسٹ کرنا، امتحان لینا کسی کا، تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ جب امتحان لیا، اب اس میں کوشچن ہوتا ہے نا کہ ڈوور کون ہے، رائٹ؟ ربو ہو تو ڈوور کا کیسے پتا چلتا ہے؟ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب رفع میں کیا آ رہا ہے، تو سیکوینس میٹر نہیں کرتا ہے جبکہ اسٹیٹس میٹر کرتا ہے کہ کون ڈوور ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیمہ تو نہیں ہے، اور یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے تو اس میں ابراہیمو رفع ہونا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ربو رفع ہے یہاں پہ، تو ربو نفع ہے، تو ٹیسٹ کس نے لیا ہے؟ رب نے، لیکن رب کے ساتھ ہو بھی لگا ہوا ہے نا، تو اس کی کیا ریلیشن شپ بنتی ہے؟ ربو ہو مضاف مضاف علیہ. مضاف ہے، تو ربو ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے رب نے، تو یہ پھر اس کا رب پورا جو ہے نا، یہ ڈور ہم ایسے ڈور یوز کریں گے کہ اس کے رب نے امتحان لیا، تو اس کے رب نے امتحان لیا، کس کا امتحان لیا؟ دیٹس دا ڈیٹیل، اور ابراہیم. وہ ہمیں نسب سے پتہ چلتی ہے، تو ابراہیمہ، تو اس کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، ٹیسٹ کیا ان کو، تو یہ سورہ بقرہ کی آیا، تو یہ تو ڈور کی ایگزامپل تھی، تو اس کے بعد آج ہم نیکسٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ایگزامپل جینڈر کی دیکھتے ہیں آپ، تو یہ سورہ تحریم کی آخری آیت ہے کہ مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو مریم علیہ السلام کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں یہاں پہ، تو مریم علیہ السلام، تو ان کی ڈفرینٹ کوالٹیز، اور اس کے بعد اینڈ پہ آتا ہے کہ کانت من القانتین، کہ وہ قانتین میں سے تھی، تو اگر ہم اس آخری والے کو ہم نے فوکس کرنا ہے، لاسٹ جو پارٹ ہے، تو قانتن کا مطلب کیا کا مطلب ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا، رائٹ؟ ہم نے اس میں بھی کیا تھا، ان المسلمین والمسلمات مومنین والمومنات والقانتین والقانتات، اس میں بھی آیا تھا، تو قانتن فرما برداری ہوتا ہے، لیکن قانتا. فرما برداری، اور یہ ہوتی ہے کہ ولنگلی فرما برداری کرنا، مجبوری سے نہیں، کہ ولنگلی آپ خود اپنے شوق سے کسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، کسی کو اوبے کر رہے ہیں شوق سے، ناٹ فرام دے لائک ڈر سے یا اس سے کہ ہمیں مجبوری ہے کوئی اس لیے، تو تو یہ تو یہ قانتین کا یہ مطلب ہوتا ہے، قانتین ہم نے پڑھا تھا، اس کا اگر ہم چارٹ بنائے تو قانتن سے شروع ہوتا ہے نا، قانتن قانتن قانتن، اور دو میں کیا ہوگا؟ قانتانی قانتینی قانتینی، اور 3+ میں کیا ہوتا ہے؟ قانتون قانتین قانتین، تو یہ اس میں یہ چارٹ ہمارا تھا، اس میں یہ ورڈ آتا ہے، یہ رفع اور یہ نصب اور جر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ من کی وجہ سے جار. جر ہے، تو یہ جر ہمارا اس سے ڈیفینیٹ ہو گیا کہ 4 آنسر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور مریم علیہ السلام اسے فیمینن، رائٹ، فیمیل، وہ عورت ہیں، تو ان کے لیے تو اصولاً تو ہمیں ہوتا نا کہ ہم ان کے لیے قانتات یوز کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اس کا فیمینن ورژن کیا ہے؟ قانتا. قانتات جر میں قانتات، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا یوز کیا ہے؟ قانتین ہے، تو ہم تو یہ اگر ہم اس کو کرتے کہ چلو یہ عورت ہیں، تو عورتوں کے لیے وہ
कानितात इनमें से थी, ये मेन का ये मतलब था कि उसमें से थी, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने मैस्कुलिन वर्ड यूज किया है। उसमें फेमिनिन भी आ जाएंगी ना। हाँ जी, तो मैस्कुलिन में फेमिनिन भी आ जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था शुरू से कि इसमें इंक्लूडिंग फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए होते हैं। लेकिन इसका इसका भी है क्या इसकी, कि इसका नतीजा क्या है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है ना, तो स्पेशली खवातीन के लिए हम कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की ये आयत हैं, तो वो आप उसको रोल मॉडल कहते हैं ना, कि मरियम अलैहिस्सलाम इज रोल मॉडल फॉर द वुमेन, वुमेन का जिक्र आता है। लेकिन वर्ड कानितीन यूज करने से क्या हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम सिर्फ औरतों के लिए रोल मॉडल नहीं है, बल्कि आदमियों के लिए भी रोल मॉडल। हम्म। तो अगर सिर्फ कानितातिन यूज किया जाता है तो फिर तो सिर्फ औरतों के लिए होता है ना वो। लेकिन यहाँ पे कानितीन का मतलब क्या है कि ये जिस तरह से मरियम अलैहिस्सलाम फर्मा बरदार थी, उसी तरह औरतों और आदमियों दोनों को फर्मा बरदार उन्हीं की तरह होना चाहिए। तो दैट्स द वन ऑफ द रीजन के कानितीन इस्तेमाल हुआ है। तो उलमा ने इस पे ये कमेंट किया है कि इसीलिए कानितीन यूज हुआ है, फेमिनन यूज नहीं हुआ है। तो दैट्स, ये हमें उसको देखने से पता चलता है ना कि किस तरह से वो यूज किया जा रहा है वर्ड। तो फिर हमें क्वेश्चन पैदा होता है ना, तो फिर स्कॉलर्स को रिसर्च करते हैं, तो फिर देन दे दे फिगर आउट। तो इसी तरह जब हमें इतना नॉलेज होगा ना, तो हम भी फिगर करेंगे ना, जबकि अच्छा इस तरह से क्यों है, हम दूसरी तरह से आना चाहिए था वर्ड। तो फिर जब भी हम रिसर्च करेंगे, स्कॉलर्स को पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तो हमारे भी क्वेश्चंस, हमारे भी आंसर होंगे इसी तरह कि अच्छा ये, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। अगर हमसे ट्रांसलेशन पढ़ें तब तो उसमें यही लिखा होता ना कि वो फर्माबरदारों में से थी, दैट्स इट। उसमें आपको ये नहीं पता कि किस किस्म के फर्मा बरदार। इवन कानितीन का वर्ड का जो मीनिंग है कि विलिंगली फर्मा बरदार होना, वो भी ट्रांसलेशन में हमें नजर नहीं आता है। तो यूजली लिखा होता है कि वो ओबेट थी, ओबिएटेंट थी, और फर्मा बरदार थे, बस इसी तरह लिखा होता है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द जीन्स, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन सम ऑफ द आयस। तो आज आगे चलेंगे फिर हम उसको नेक्स्ट सूरह, हमारी सूरह अल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतोइनाका अल कौसर। इन्ना का वर्ड पहला है। तो एक्चुअली अल्लाह ताला क्या, इसमें क्या है, हमें ट्रांसलेशन तो सबको आती है ना कि हम, बेशक हमने। तो हम की वैसे ट्रांसलेशन क्या होती है अरबी में, नहनु। लेकिन फर्क क्या है इसमें, इन्ना शुरू में लगना था, इन्ना भी लगा हुआ है, तो एक बेशक हम्म। हमने। तो जब इन्ना सब आगे लगता है तो फिर हमें नहनु को कन्वर्ट करना पड़ता है उसके नसब वर्जन में। नस्ब में। तो नसब होगा तो हमें ना लगाना पड़ेगा, राइट। तो इन दोनों का अब हमने जोड़ना भी होता है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो फिर वर्ड बन जाता है इन्ना। तो दोनों नून जो है ना वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तो इसीलिए इन्ना एक्चुअली दो वर्ड्स हैं। बेशक हमने, फिर आतईना का कि हमने अता की है, क्या अता किया है, अल काउसर। तो अल काउसर अब देखें कि नसब आया है ना, क्योंकि ये डिटेल है, क्या क्या चीज अता की गई है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो कौन कौन सी बनती हैं इसकी। फर्स्ट नसब हो गया, हम्म। और जेंडर इसके मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, नंबर सिंगल। वन नहीं है, और अल काउसर, तो अल लगा हुआ है तो बार। मार्फा, तो प्रॉपर हो गया। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज। इसके बाद सेकंड आया में इसम है ली रब्बी का। तो पहले तो हमने फिगर आउट करना है ना कितने वर्ड्स कितने हैं ये। 3। सबसे पहले ली लगा हुआ है, फिर रब है, हरफ जर है, फिर रब है, और और फिर फिर का। का जो है वो। तो ली की तो वजह से रब, रब है, जर हो गया रब का वर्ड, ली रब्बी। और रब्बी नो अलिफ लाम और लाइट, तो इसका मतलब है कि ये मुदाफ है। और वैसे भी हमें पता चल गया एक्सपीरियंस से कि जब भी इसम के साथ प्रोनाउन अटैच होगा वो मुदाफ मुदाफ अलैह ही बनेगा। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं इस तरह से रिलेशनशिप, तो हम उर्दू में तो इधर से जाना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हाँ, तुम्हारा या तुम्हारा। तुम्हारे आएगा, फिर रब आएगा, फिर लिए आएगा, राइट।
اور درمیان میں ہمیں اردو کے حساب سے لگانا پڑے گا کہ فصلی لی ربی کا، تو تمہارے رب کو ہم اپنے رب بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے رب کے لیے، فصلی لی ربی کا، تمہارے رب کے لیے یا تمہارے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے. فصلی لی ربی کا ونہر، تو درمیان میں ہم کا اور کے لگا دیں گے تو میننگ بنتی ہے. تو مضاف الیہ ریورس ہوتا ہے، اور جار مجرور بھی ریورس ہی ہوتا ہے نا اردو میں. فی قلوب، دلوں میں، ہم کہتے ہیں نا دلوں میں، لیکن انگلش میں اسی طرح ہوتا ہے ان دا ہارٹس، فی قلوب، لیکن اردو میں ہمارا ریورس آرڈر چلتا ہے. اور آخری آیت ہے انا، اس میں اور پہلے انا میں اور اس انا میں کیا فرق ہے؟ حرف جر ہے پہلے والا، حرف جر. پہلے والا، ہاں جی، ہاں، پہلے والا کیا تھا؟ حرف جر پلس ہاں پروناؤن. پروناؤن، لیکن اس دفعہ صرف اے حرف جر ہے، تو اس کا میننگ ہوگا بے شک. اور حرف حرف نصب، سو حرف نصب کس کو نصب کیا ہے اس نے؟ ثانیہ کا. شانیہ کو، بس کا لگ گیا، ٹھیک ہے. انا شانیہ، تو بے شک دشمن، کس کا دشمن؟ کا، تو آپ کا دشمن، بے شک آپ کا دشمن. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہی. وہ یا وہی یا ہی از، رائٹ. سو یہ تو پروناؤن پراپر آیا ہے نا پروناؤن، اس کو کہتے ہیں ہم یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن. تو اس کی پراپرٹیز کیا ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن کی؟ رفع ہوتا ہے، اور میسکولن فیمینن میں سے میسکولن اور میسکولن ہوتا ہے، سنگل. نمبر 1 ہوتا ہے، اور آل دا پروناؤنس جو ہیں پراپر ہوتے ہیں. تو یہ اس کی پراپرٹیز. شانیہ اور یہ سمپل، اس کی تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی، کا کی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو کا یہاں پہ جر ہے کیونکہ مضاف ہے. شانیہ نصب ہے انا کی وجہ سے. الابتر، الابتر کی پراپرٹیز اگر دیکھیں تو ہم رفع. رفع، یہ رفع یوز ہوا ہے. اب رفع کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے نصب اور جار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی حرف نصب ہے نہ حرف جر ہے، اور اس لیے بائی ڈیفالٹ یہ پھر رفع ہی آئے گا. ڈور بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ڈور بھی یوز نہیں ہو رہا، فیل ہے ہی نہیں ہے، تو بائی ڈیفالٹ پھر وہ رفع ہی آئے گا. میسکولن، دین سنگولر، پراپر. اور پراپر ال کی وجہ سے پراپر. تو ان شانیہ کا هو الابتر. ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے نشان ہونا یا بے نسل ہونا، جس کی آگے نسل نہ چلتی ہو، جس کو کوئی یاد نہ رکھتا ہو. تو آپ کا دشمن ہی وہی جو ہے وہ الابتر ہے. تو یہ رفع نان ڈور بھی ہو سکتی، مطلب نہ ہاں بھی جی، ڈور بائی ہو تو بھی ڈیفالٹ ہو بھی ہم سکتا نے ہے کہا رفع. تھا نا، ہاں جی، بائی ڈیفالٹ بھی ہم نے کہا تھا نا. ہم نے ابھی تک 2 چیزیں پڑھی ہیں نا رفع کے لیے، ایک بائی ڈیفالٹ اور ایک پڑھا تھا ہم نے ڈور. تو ڈور. یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ اس میں وجہ نہیں ہے کوئی بھی اس کے جار اور نصب ہونے کی، تو اس لیے یہ رفع ہے. تو نان ڈور بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا رفع ہونے کی تقریباً کتنی ہے، 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں رفع ہونے کی. 2 ہم نے پڑھی ہیں ابھی، تو ڈور کے علاوہ بھی ہوتے ہیں رفع. نیکسٹ سورہ ہے سورہ کافرون. تو سورہ کافرون اس کے اسم ویری ایزی ہیں کیونکہ کافرون، میسکولن پلورل، اور الکافرون پراپر ہے اپنا نصب. نصب مسلمون نہیں چارٹ اگر ہم پڑھیں تو نہیں، یہ تو رفع ہے. ہاں جی، مسلمون، مسلمین، مسلمین، رفع. تو کافرون کا چارٹ کیا بنے گا؟ کافرون، کافرون. کافرن، کافرن، کافرونی، کافرینی، کافرینی، کافرون، کافرین، کافرین. تو یہاں کافرون استعمال ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ رفع نصب رفع یوز ہوا ہے. اگلی آیت میں فعل استعمال ہو رہے ہیں. اگلی انتم جو ہے وہ تھرڈ آیت میں انتم، انڈیپینڈنٹ، یہ بھی انڈیپینڈنٹ پروگرام. انتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ زیادہ لوگ. تم سب. ہاں جی، تو اس کا یہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ پروگرام کا؟ آلویز رفع ہی رفع. ہوتا ہے. ہاں جی، آلویز رفع. اس کی جینڈر کیا ہے انتم کی؟ میسکولن. میسکولن. اور اور فیمینن کے پلورل لیے کیا ہوتا ہے اس کا؟ انتنا. انتن. رفع میسکولن نمبر 3، اور
all the pronouns ہمیشہ proper. پراپر. اب عابدون جس طرح کافرون تھا اسی طرح عابدون، تو اس کا چارٹ بھی اسی طرح ہے. عابدن، رفع ہاں رفع عابدن، نہیں یہاں پہ کیا ہے؟ پلورل کامن ہے. ہاں رفع ہے، پلورل، رفع ہے، پلورل جنڈر ہے، میسکولن ہے، میسکولن ہے، تھری مگر ہے، اور عابدون ہے کامن، العابدون نہیں، کامن. تو یہاں پہ کامن. تو یہ بھی جیسے کافرون نکیرہ. کا چارٹ ہے اسی طرح عابدون کا چارٹ اسی طرح ہی بنے گا. آگے آئے نمبر 4 آیا میں آنا. تو یہ انا ورڈ ہے نا، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. تو یہ بھی انڈیپینڈنٹ، جیسے انتم تھا یہاں پہ انا انڈیپینڈنٹ پروناؤن. انڈیپینڈنٹ پروناؤن رفع رفع ہوتا ہے اس، اور اور سنگل کس ہے کے لیے سنگل، اور پراپر، اور میسکولن یا فیمینن، دونوں کے ہو دونوں سکتے کے ہیں. لیے. ہاں یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، انا دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. عابدن، اب عابدن سنگولر ورژن ہے کس کا؟ عابدون کا. سیم ورڈ ہے عابدن، جیسے میں رفع چارٹ ہے، بتائیں. سنگل ہے، ہاں جی، رفع، میسکولن ہے میسکولن، اور سنگل، کامن. ادھر بھی کامن. دونوں اس میں عابدن، عابد کہتے ہیں جو عبادت کرنے والے کو نا. تو انا عابدن کا کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں. اور انتم عابدون کا مطلب ہے تم سب تم عبادت کر سب. عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرنے والے ہو. ایکچولی فعل نہیں ہے تو ہم کرنے والے ہو کی طرح ترجمہ کریں گے کہ تم سب عبادت کرنے والے ہو. اور یہاں پہ میں عبادت کرنے والا ہوں. عابد جو عبادت کرتا ہے اس کو عابد کہتے ہیں. دوبارہ سیم ایگزیکٹلی سیم ہے انتم عابدون جیسے اوپر کی آیت میں تھا، کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس میں. اور لاسٹ آیا میں لکم. کتنے ورڈ ہیں لکم؟ دو. لام پلس کم. اور لام جب حرف آف جر ہے، جب پروناؤن کے استعمال ہوتا ہے تو زبر آتی ہے اس کے اوپر، تو اس لیے لکم. لکم اور کم اس کا اسٹیٹس کیا ہے پھر؟ یہ پھر سے بتائیں گے یہ حرف، یہ کیا بتایا آپ نے؟ حرف لام جر ویسے تو لی ہوتا ہے نا، جیسے لی جی. ربی کا تھا نا. لام کے نیچے زیر آتی ہے اگر یہ حرف آف جر ہوتا ہے، لیکن جب جی پروناؤن کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر زبر آتی ہے. مگر ہوگا حرف جاری. ہاں جی ہوگا حرف آف جاری، حرف آف جاری کہلائے گا یہ، اور اسی لیے اس نے کام کو جر کر دیا ہے. تو یہاں کم جو ہے وہ جر ہے، لکم. لی کم نہیں ہوگا، لکم ہوگا. ہاں جی لیکم نہیں ہوگا، لکم ہوگا، لہم ہوگا. صرف آنا کے لیے لی آتا ہے کیونکہ اس کے آگے یا ہے نا، تو پھر پڑھنے میں لئی نہیں پڑھا جاتا، تو لی پڑھتے ہیں. باقی سب کے لیے لنا، لکم، لہو، لہا، لکا. تو اس میں سارے لتنا، لکم، سب میں اسی طرح لا زبر کے ساتھ آئے گا لام، لیکن ہوگا وہ حرف آف جر پروناؤن کے ساتھ اونلی. ویسے اگر زبر آتی ہے تو پھر وہ ڈفرینٹ چیز ہے، وہ کوئی اور لام ہے. تو جر ہے یہ، اور میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے کوم، اور 3 ہے، پلورل. اور ہمیشہ پلورل اور ہاں جی، میسکولن اور میسکولن اور پراپر. پراپر. دینو کم، دوبارہ دینو اور کم کے ساتھ ہے. اب دینو اور کم کی ریلیشن شپ کیا ہوگی؟ وہی مضاف مضاف. جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پروناؤن تو اس میں پوزیشن کی آئے گی. دینو کم کیا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا دین. تمہارا دین. تو تمہارا، تم سب کا دین. ہاں جی تم سب کا دین. لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے. دینکم تم سب کا دین. دینکم، تو دینو رفع ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی دینو رفع ہے کیونکہ اس کے نصب یا جر ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو بائی ڈیفالٹ پھر دینو ہی آئے گا. اور میسکولن، سنگل اور کامن، پراپر. کامن. مضاف مضافلے میں کیا رول ہوتا ہے؟ ہم نے مضاف علیہ کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر جی مضاف علیہ پراپر ہے کم تو پھر پراپر ہے تو پھر یہ دینوں دین بھی بھی پراپر پراپر ہوگا. ہوگا. کم پراپر ہے تو دین بھی پراپر. ولیہ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ لی، اب یہ زیر کے ساتھ آیا نا کیونکہ آگے یا ہے. ہاں جی لی یا لیا دونوں کا مطلب سیم ہی ہوتا ہے. آپ اس کو خالی لی بھی لکھ سکتے ہیں اور لیا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب لیا لکھتے ہیں تو تھوڑی سی نا اس میں وہ
आती है कि थोड़ा सा आप समझें कि क्या कहते हैं उसको, इमोशंस इमोशंस शामिल हो जाते हैं उसमें। तो कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा मेरा, जैसा इमोशनली कहते हैं ना, तो जब या आता है तो फिर या के साथ आएगा ना, तो फिर इमोशंस ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। वैसे ली होगा, लेकिन लिया इमोशनली कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, वालिया दीनी। अब वालिया का मतलब क्या है, और ये वाव और वाला है, ये कसम वाला नहीं है। और मेरे लिए, लिया मेरे लिए, दीन। अब दीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या? सिंगल, सिंगल है, और मस्कुलन है, और प्रॉपर है, या कॉमन। कॉमन है। तो ये इस जहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना, दीनी, इसका रफा है, नस्ब है, या जर है? ये जर है। जर है, लेकिन जर होने की वजह क्या होगी इधर, किस वजह से ये जर है? लकुम। नहीं, लकुम का तो लाम ने तो कुम ले लिया ना, तो उसका तो नहीं, लिया। तो मुजाफ यहाँ मुजाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ है, लेकिन ये असल में शॉर्ट वर्जन है। असल में ये लिखा हुआ है दीन प्लस ई। तो ये असल में क्या है, दीनी मेरा दिन, हाँ, तो मेरा मुदाफ दिन। मुदाफ ले हो गया। हाँ जी, तो असल में कई दफा होता है कि ये शॉर्ट वर्जन में वो आपको जेर नजर आएगी, जबकि असल में वो जर नहीं है। आपने ये देखना है कि जर होने की वजह नहीं है ना, कोई यहाँ पे कोई हरफ जर नहीं है, कोई मुदाफ भी नहीं है इसका, तो वाई इट इज जर। तो इट मीन्स कि ये दीनी स्पेशल कोई वर्ड है कि या इसका ये किसका शॉर्ट वर्जन है। तो दीनी असल में खुद दो वर्ड्स हैं, दीन और नी, ई। तो दीनी इसी तरह आता है ना, सूरह आप पढ़ते हैं सूरह मुल्क में, उसमें क्या आता है, वो नकीर वाली आयत कौन सी है? हैं? वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। फकैफ़ काना नकीर। तो अगर आप नकीर। है तो आयत हम नकीर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखें ना तो वो नकीर ही लिखा होगा। तो अगर तो वो भी इसका मतलब है कि मेरी पकड़, तो इसमें ये जो कोई, ली है, ये इसने नहीं इसको जर किया, ली ने या को कर दिया ना। या को कर दिया, बस दीन को हाँ नहीं फिर जी, उसने। वो एक को ही कर सकता है ना, या तो एक बाव को, लगा हाँ। होता है दरमियान में। हाँ जी, वो तो एक को ही करता हम्म। है ना। तो सेकंड को तो नहीं कर सकता, वो विक्टिम उसका एक ही होता है। तो उसने हम्म। दीनी को नहीं कर सकता वो। तो दीनी असल में दो वर्ड्स हैं, तो दीन अलग है। तो असल में ये क्या है, दीनू आना चाहिए और प्लस ई, दीनू ई। हम्म। लेकिन हम्म। दीनी उसको शॉर्ट करके दीनी लिख देते हैं। तो इसका हम्म। इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि इसमें डेस्परेशन आ जाती है, या जब वो शॉर्ट करके लिखते हैं ना इसमें के मोर डेस्परेट, और इसमें भी इमोशंस आ जाते हैं दीन। इसी तरह वत्तकूनी या उलिल अलबाब, उस आयत में भी वत्तकूनी का नीचे जो जेर है वो उसका ये कॉम्बिनेशन है, उसमें आप साथ में ई लगा हुआ है। तो ये काफी जगह आपको नजर आएगा इस तरह से, लेकिन वो जर नहीं है, बल्कि दो दो वर्ड हैं। तो जर होने के लिए ना तो वजह चाहिए, और जर होने की सिर्फ दो वजह हमने पढ़ी है, हर्फ ऑफ जर और मुदाफ मुदाफ अलैह। इसके अलावा जर है तो इट इज कोई और रीजन है। हाँ तो जी, यहाँ तो हम यही कहेंगे ना, मुदाफ मुदाफ ले है। हाँ जी, फिर मुदाफ मुदाफ अलैह, क्योंकि दीनू मुदाफ है और ई मुदाफ अलैह। हाँ जी, तो ये मुदाफ हो गया और ये मुदाफ है। ये मेरा दिन, तो मेरी पोजेशन वाली बन गई इसकी ट्रांसलेशन। और मेरे लिए मेरा दिन, तो इसलिए आप ये ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि तुम्हारे तुम सबके लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए दिन। ये तो नहीं है ना, मेरे लिए मेरा दिन हम्म। है ना। तो क्योंकि इसमें भी तो कुम आया था ना, दीन के बाद कुम था, मुदाफ मुदाफले, तो यहाँ भी मुदाफ मुदाफले ही है, दीन ही कि मेरा दिन। तो ये इसमें एक डिफरेंट पॉइंट था जो आपको नजर आएगा, काफी कॉमन है कुरान में, काफी जगह नजर आता है आपको इस तरह से जेर के साथ। फकई फकान नकीर एग्जाम्पल है इसकी। वाइजा मरिस्तु फाहुवा यशफीनी, उसमें भी नून के नीचे जेर है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं फेल के साथ। लेकिन यहाँ पे ये नकीर वाली जो एग्जाम्पल है इसम के साथ यूज हो रहा है। नकीर पकड़ को कहते हैं ना, नकीर ही मेरी पकड़। अच्छा, तो नेक्स्ट आया है सूरह काफिरून। नहीं, काफिरून हो तो पढ़ ली ना। गया। नेक्स्ट आया है सूरह नसर। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ,
اس میں یہ نصر رفع اللہ، ہے، نصر رفع ہے، واحد ہے، اور کامن ہے اور کامن کے میسکولن. لیے ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہیں مضاف علیہ تو نہیں ہے. او ہوں، نصر اللہ ہی، نصر اللہ، وہ اللہ کی ہاں مدد. تو یہ مضاف بالکل علیہ ہے، اٹ مینس کہ پراپر ہو یہ گیا. پراپر ہو گیا. اب نصر اللہ اور درمیان میں واو ہے، ول الفتح، لیکن الفتح اصل میں کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے اس کا، رفع، رفع. اور یہ بھی میسکولن سنگولر اور ال لگا ہوا تو پراپر. ہم، اب اس کا ترجمہ سے اللہ کی مدد ہے نا، لیکن والفتح مضاف علیہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مضاف علیہ؟ کیونکہ وہ جر نہیں ہے. ویسے یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ والمسلمین، ایسے بھی تو لکھ سکتے تھے نا آپ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی مدد، دونوں کے لیے نا، دونوں، یہ بھی جار ہے اور یہ بھی جار ہے، دو مضاف علیہ. لیکن یہاں پہ دو مضاف علیہ نہیں ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مدد اور فتح کی مدد، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوگا. تو ریزن کیا ہے؟ اسی لیے اگر ہم اس کو نہیں، آپ یہ مضاف علیہ نہیں ہے نصر کا، تو اس لیے یہ اس کی ٹرانسلیشن ڈفرنٹ ہے. یہ ڈوئر ہے، جا کا. کون رفع. آیا ہے؟ ہاں جی، کون آیا ہے جب ایک اللہ کی مدد آئی ہے. فرسٹ یہ رفع تھا نا، اسی لیے رفع تھا کہ یہ ڈوئر ہے، جا کر مدد آئی ہے اور فتح بھی آئی ہے، اور فتح ہے. دونوں ڈوئر ہیں جا کے، مضاف علیہ نہیں ہے الفتح. تو یہ ہمیں خیال رکھنا تھا ٹرانسلیشن میں. اب صرف ایک زبر اور پیش سے، زیر اور پیش سے کتنا فرق پڑ جائے گا نا. اگر الفتح ہی ہوتا تو پھر نصر الفتح بن جاتا ہے، وہ مضاف علیہ بن جاتا ہے. میک سینس نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی اور ورڈ ہوتا ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی والمسلمین اور والمسلمین ہوتا ہے اگر، تب بھی والمسلمی تب بھی بن جاتا ہے. لیکن اس میں پھر یہ الگ ہے، الفتح کو آپ ڈور بنائیں گے جا. نیکسٹ آیا ہے ورائیت الناسا. الناسا یہ سمپل ہے، یہ نصب ہے. نصب ہے، میسکولن ہم، سنگولر پلورل. پلورل ہے مگر اس کو وہ سنگولر فیمینن کہیں گے. سنگولر فیملی کے لیے تو وہ ہوتا ہے نا، وہ بروکن پلورل ہونا چاہیے نا، لیکن تو الناس تو ناس بروکن ناس بھی بروکن پلورل نہیں ہے. نہیں، بروکن پلورل نہیں. یہ اس کی کیٹیگری ڈفرنٹ تھی. 3 ورڈ یاد ہیں عرب کون سے تھے؟ عرب سیٹس ہو. جی جی. 3 لفظ تھے نا، وہ کون سے تھے؟ قوم قرن اور ناس. تو یہ عرب سیٹس ہو، عرب ہونے کے لیے اس میں جمع کی وجہ سے یہ جمع ہے، پلورل کہیں گے ہم اس کو، اور الف لام کی وجہ سے یہ پراپر. پراپر. یہ پلورل ہے لیکن اس میں جمع کی وجہ سے پلورل ہے. فی حرف آف جار، اس جی. کی وجہ سے دینی جار ہو گیا، اور دینی نو الف لام. دین اللہ ہی وہ پھر ہاں جو جی، ہو گیا مضاف مضاف ہے. مضاف. تو دین اللہ، تو دینی بھی سمپل، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹس جار رہا ہے، کس وجہ سے جار ہوا ہے؟ فی کی فی وجہ کی سے. وجہ اب اس کا ترجمہ میرا دین نہیں کرنا آپ نے، رائٹ؟ حالانکہ پیچھے دیکھیں تو ورڈ سیم ہے، دینی، سے. یہاں بھی دینی ہے نا، لیکن جی. یہ دینی کا ترجمہ ہے میرا دین، اور اس دینی کا مطلب کیا ہے؟ دین میں. خالی دین، ایک ہی خالی دین ہے، میں نہیں ہے. کس وجہ؟ کیونکہ جار ہونے کی ریزن ہے یہاں پہ، وہاں ریزن نہیں تھی جار ہونے کی، تو اٹ مینس کہ پلس ای لگا ہے ساتھ. لیکن یہاں پہ فی ہے تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ دینی جار کیوں ہے، تو جار ہے، یہ تو جاری ہے، تو سنگل کی وجہ سے جار ہے، تو میسکولن اور سنگل. اور دین اللہ کی وجہ سے پراپر ہو گیا، کہ مضاف ہے اس کا پراپر. تو فی، اب یہ اس طرح نا دیکھیں سیم ورڈ ہے لیکن ڈفرنٹ میننگ. وجہ کیا ہے کہ گرامر میں کس طرح سے یوز ہو رہا ہے. یہاں فی دین اللہ افواجن، یہ نصب ہے ادھر، نصب ہے. افواجن یہ بروکن پلورل ہے، یہ بروکن پلورل ہے، تو اس کو ہم فیمینن لیں گے، سنگولر فیمینن کہیں گے. اور سنگل کریں گے، اور پراپر یا کامن. کامن. کامن تو یہ کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے، گروپس ہو سکتے ہیں. فسبح بحمدی، اب بی الگ ہے، جار مجرور. چار مجرور ہو گئے. بحمدی رب کی، بحمدی ربی، آگے دوبارہ بحمدی ربی
یہ مضاف 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 لے مضاف ہے، پھر ربی کا بھی مضاف ربی مضاف کا پھر مضاف مضاف لے ہوں گے. تو اپنے سے شروع کریں گے، یہاں سے اپنے، پھر رب، پھر حمد، پھر ساتھ. تو کیا ترجمہ بنے گا پھر؟ ساتھ حمد کی اپنے رب کی. ہاں تو ادھر سے چلیں تو پھر پراپر اردو بنی نا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. ٹھیک ہے، یہی ہے نا، فسبی تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تو اردو میں آپ ریورس چلیں گے تو آپ کا وہ بنتا جائے گا میننگ. تو بعد میں آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ کو ریورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو عربی ڈائریکٹ سمجھ آنے لگ جائے گی، پھر ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ. یہ انا جو ہے وہ حذف اف نصب ہے. ہاں جی، تو ہوا تھا، ہوا کانا توابا تھا، انا ہوا کہنے کی وجہ سے یہ ہمیں انا ہو لکھنا پڑا. تو اگر انا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ہوا کانا توابا. لیکن اس وجہ سے انا ہو اور کانا، اور اس کے بعد توابن، اسی طرح افواجن کی طرح توابن. اس میں صرف فیمینن کا ڈفرنس ہوگا، باقی اسی طرح، کیونکہ یہ بروکن پلورل نہیں ہے نا، توابن بروکن پلورل نہیں، یہ سب ایک ہے، صفہ کی طرح استعمال ہوا ہوا. نصب ہے اور میسکولن، اور یہ اس سنگل میں ہے. یہ میسکولن سنگولر ہے، اور ہے ادھر بھی کامن ہے. کامن ہے، اللہ تعالیٰ کی توبہ جو ہے وہ کامن ہے، اسپیسیفک نہیں ہے کسی ایک کے لیے یا کسی گروپ کے لیے. تو وہ کامن توبہ اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے کامن استعمال ہوا یہاں پہ. تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، آج 3 سورہ. انشاءاللہ کل آگے 2 سورہ، 2 یا 3 دیکھتے ہیں کتنی ہوتی ہیں، کل انشاءاللہ کریں گے، ادھر سے کنٹینیو کریں گے. تو آج ہمیں دیکھیں نا، اب لرن کیا ہے، نئی چیزیں تھیں، یہ دینی کا ایک کافی بڑی چیز تھی جو لرن کی ہے ہم نے، تو اس سے کافی ہیلپ ہوگی. اور یہ دیٹس آر بگ تھنگ. اور دوسرا ہم نے جو ایگزامپل کی تھی اس سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ کیسے یوز ہوتے ہیں ورڈز. اور یہ والا بھی ایک ایگزامپل تھی، نصر اللہ والفتح، کہ ایک تو مضاف الیہ ہے لیکن واو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ واو کے بعد سیم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ چیز ہو. سیم اس ٹائم ہوتا ہے جب سٹیٹس سیم ہو دونوں کے، تب وہ بھی مضاف الیہ بن جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ کل آگے نیکسٹ سورہ سے کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظنا من بين يديه ومن خلفه من فوقه من تحته عن يمينه عن شماله. اللهم يا شافي الأنفاس اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا آمين رب العالمين آمين السلام علیکم جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام.